سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ قلب سلیم کا معنی کیا ہے۔ قلب سلیم کا معنی ہے سلامتی والا دل، سلامتی والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ قیامت کے دن تمہارا مال اور تمہاری اولاد یعنی کہ تمہارے بیٹے یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتے۔ حالانکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جس وقت فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہو جانے کے بعد تین چیزیں اس کو فائدہ دیتی ہیں۔ نمبر ایک، اس بندے کا وہ مال جو صدقہ جاریہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہو، اور نمبر دو، اس بندے کا خرچ کیا ہوا وہ مال جس سے لوگ نفع اٹھا رہے ہوں، اور نمبر تین، جو بندے کی نیک اولاد ہے۔ اب صحیح مسلم شریف کی حدیث کے مطابق اولاد فائدہ دیتی ہے، اور اس حدیث کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال فائدہ دیتا ہے، لیکن قرآن مجید کی آیت کے مطابق یوم لا ینفع مال ولا بنون، بیٹے فائدہ نہیں دیتے اور مال فائدہ نہیں دیتا، تو دونوں چیزیں آپس میں ٹکرا گئیں۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ اور صحیح مسلم کی یہ حدیث۔ اب اس کو سمجھنا کیسے؟ تو یاد رکھیں کہ مفسرین کرام نے اس قرآن مجید کی آیت کے نیچے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ گفتگو فرمائی کہ جس بندے کا دل اس قابل نہیں ہے کہ اللہ اس کو اپنا گھر بنا سکے، جس بندے کا دل اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قلب سلیم کہا جا سکے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بندے کی بات کر رہا ہے کہ اس کا مال بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتا اور اس کی اولاد بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ قلب سلیم کس کا ہے اور کس کا نہیں؟ اگر میں مومن ہوں اور بالیقین ہوں تو دعویٰ میرا بھی ہے، آپ میں سے کسی بچے سے، کسی بزرگ سے، کسی بوڑھے سے، کسی جوان سے، کسی عورت سے، تو سارے کہیں گے کہ میرا دل قلب سلیم ہے، اور جب اس سے دلیل مانگی جائے گی تو وہ کہے گا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، یا وہ کہے گا کہ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یا وہ کہے گا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، کوئی نہ کوئی اسلامی عمل کی وہ دلیل دے گا۔ لیکن یاد رکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو لائی ہوئی شریعت ہے اس میں یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ سب سے پہلے قلب سلیم کی منزل پہ وہ پہنچتا ہے جس کے دل میں نہ کفر ہو، نہ شرک ہو، اور نہ وہ بندہ منافق ہو۔ اگر منافقت موجود ہے قلب سلیم نہیں ہے، اگر شرک موجود ہے قلب سلیم نہیں ہے، اور کفر کے ساتھ تو پھر ہے ہی نہیں، کفر تو سرے سے ہی گیا۔ تو پتہ چلا کہ قلب سلیم کی گارنٹی اس وقت جا کے پوری ہوگی جس وقت بندے کا دل ان تین قسم کی خباثتوں، کفر سے، شرک سے اور منافقت سے پاک ہوگا، تو پھر جا کے بندے کا مال، وہ حدیث پوری ہو جائے گی صحیح مسلم شریف والی، کہ بندے کا خرچ کیا ہوا مال بندے کو فائدہ دے گا۔ ورنہ کل قیامت کے دن بندہ کہے گا اے باری تعالیٰ میں نے 1 کروڑ روپیہ مسجد کی خدمت کی اور کئی مدرسے میں چلاتا رہا، اور میرے بارے میں دنیا میں مشہور تھا کہ میں بہت بڑا سخی ہوں اور میں خیرات بہت لمبی چوڑی کرتا تھا، تو میرے نامہ اعمال میں تو کچھ نہیں۔ اللہ فرمائے گا وہ صرف دنیا کی حد تک تھا، وہ میرے لیے نہیں تھا۔ تیرے دل میں شرک بھی تھا، ادھر سے تو مال بھی خرچ کرتا رہا، تیرے دل میں منافقت تھی، تو ایک منافق آدمی تھا، لوگوں کے اندر تیری منافقت مشہور تھی، اور میرے ساتھ بھی تو منافقت کرتا رہا، لہٰذا وہ تیرا مال تجھے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے سکا، اور اس کا نامہ اعمال میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں جو مکاشفۃ القلوب میں ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیں، آپ کو آدھی حدیث ویسے ہی سمجھ آ جائے گی، اور اس ایک حدیث پر ہی آج کی گفتگو کو مکمل کرنا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَيَأْتِي
ان قریب آ جائے گا زمان علی امتی، میری امت پر ایک ایسا زمانہ، یحبون خمسہ وینسون خمسہ، لوگ 5 چیزوں کے ساتھ پیار کریں گے اور 5 چیزوں کو بھول جائیں گے۔ اچھا، کتنی گہری نظر تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ جو آج ہونا تھا انہوں نے صدیوں پہلے اس پر گفتگو فرمائی، اور ہر فتنہ جو امت کے اندر سر اٹھانے والا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کو نگاہ نبوت سے دیکھا بھی ہے، اور صرف دیکھا نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کا سر کیسے کچلنا ہے اس کا طریقہ بھی اپنی امت کو بیان کیا ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیأتی زمان علی امتی، میری امت پر ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، یحبون خمسہ وینسون خمسہ، 5 چیزوں سے لوگ پیار کریں گے اور 5 چیزوں کو لوگ بھول جائیں گے۔ آج تقریباً وہ 5 پوری ہو گئی ہیں، آپ دیکھ لینا، میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، لوگ دنیا سے پیار کریں گے اور آخرت کو بھول جائیں گے۔ اب یہ پوری بات ہو چکی ہے، کوئی اکا دکا بندہ ہوگا، یعنی اس میں تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ مولوی ہے، یہ پیر ہے، یہ وڈیرا ہے، یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ عربی ہے، یہ عجمی ہے۔ کیا عربیوں کو دنیا سے پیار نہیں؟ آپ کی سوچ ہے، آپ کی سوچ جہاں پہ ختم ہوتی ہے عربیوں کی وہاں سے شروع ہوتی ہے عیاشی کرنے میں، یعنی عیاشی غریب بندہ کر ہی نہیں سکتا، غریب بندے نے تو دار روٹی پوری کرنی، عیاشی ہوتی ہے جب مال زیادہ ہو، تو جتنی عرب عیاشی کرتے وہ ہم وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو کوئی گورا، کوئی چٹا، کوئی اوپر، کوئی نیچے، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی مولوی، کوئی پیر، کوئی عہدے دار، کوئی وزیر، کوئی بس جس کا چک پہ گیا ہے اس کا، اور جس کا داؤ نہیں لگا پھر اس کا نہیں لگا۔ تو یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، یہ پوری ہو چکی۔ کوئی خال بند۔ دوسرے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ یحبون المال وینسون الحساب، لوگ مال سے پیار کریں گے لیکن یہ بھول جائیں گے کہ اس کا حساب کیسے دینا۔ اور آج یہ دوسرے نمبر والی بات بھی پوری تقریباً ہو چکی ہے۔ ہمارے دل میں یہ ہے کہ کون سا وہ سورج غروب ہو کہ میں امیر ہو جاؤں، اور کون سا وہ سورج طلوع ہو کہ میں دنیا کا پہلے نمبر پہ امیر بندہ بن جاؤں۔ یعنی مال کی محبت، مال آنا چاہیے، بھلے وہ غلط ذرائع سے آئے یا وہ صحیح ذرائع سے آئے۔ تو آج بھی یہ تقریباً دوسرے نمبر والی چیز بھی پوری ہو چکی۔ تیسرے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرے نمبر پہ یہ ہوگا کہ یحبون القصور وینسون المقبرہ، لوگ بڑی بڑی عمارتیں، اصل میں یہ قصور وہ والا نہیں ہے جو بابا بلے شاہ والا، یہ قصور اور ہے، لکھا اسی طرح عربی میں اس کا معنی ہوتا ہے محلات، یہ جمع ہے قصر کی، بڑا قاف اور سواد، یعنی لوگ بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی میناکاری، بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے لائف سٹائل والے گھر، عالی شان اور فلک بوس عمارتیں بنائیں گے اور اس سے پیار کریں گے، لیکن وَيَنْسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ، لیکن وہ اس بات کو بھول جائیں گے کہ قبر میں بھی جانا ہے۔ اور آج تقریباً ہر ملک ہی بڑی عمارتیں بنا رہا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو یورپ کنٹری میں اس طرح کی عمارتیں نہیں ہیں جس طرح کی گلف کنٹری میں ہیں، اور گلف کنٹری کا شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جو یورپ کا غلام نہ ہو، یعنی حالانکہ گلف کنٹری میں سارے عرب ہیں اور حجاز مقدس کے ارد گرد ہے، اور وہ سارے ہی اپنے اڈے دے چکے ہیں امریکیوں کو اور ان لوگوں کو کہ جو اسلام کے مخالفین ہیں۔ اور آگے پھر چوتھے نمبر پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں
عورت کی محبت ایسے بیٹھ جائے گی جیسے کہ شدید ترین پیاس کی صورت میں ایک پانی کی ہوتی ہے، کہ اتنی پیاسے کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی کہ لوگوں کے دل میں عورت کی محبت کی ہرس بڑھ جائے گی، اور لوگ اس بات کو بھول جائیں گے کہ ان کے گھر میں بھی ایک عورت ہے۔ اور تقریباً یہ بات بھی کسی حد تک، اس کو ہم پورا نہیں کہہ سکتے، اس کو 50-50 کر لو یا اس کو 30-70 کر لو، لیکن یہ بات بھی تقریباً پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ یعنی ویسے تو ابھی اس میں اتنا فرق نہیں آیا، لیکن لوگ اس طرف بھی تقریباً چل پڑیں گے۔ اور آخری نمبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر زمانہ ایسا آئے گا یحبون الذنوب وینسون الحساب، کہ لوگ جو ہیں وہ گناہوں سے محبت کریں گے لیکن ان کو یہ یاد نہیں ہوگا کہ اس کا ہم نے کل قیامت کے دن حساب و کتاب بھی دینا۔ تو آج کی صورتحال اس قسم کی ہے، اور اس قسم کی صورتحال میں قلب سلیم کو تلاش کرنا بڑا مشکل ہے۔ لیکن قلب سلیم کتنا زیادہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اور کوئی دل میری بارگاہ میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا کہ جو مقام ایک قلب سلیم میری بارگاہ میں حاصل کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی دوسرے دل کو پسند ہی نہیں کرتا، بلکہ مومن کا وہ دل اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو قلب سلیم کی اتھارٹی والا ہو۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ اور قلب سلیم کیسے ملے گا؟ ایک بندہ منافق نہ ہو، دوسرا مشرک نہ ہو، تیسرا کافر نہ ہو۔ تو کفر سے، شرک سے اور منافقت، اور اس کے بعد پھر یہ جو حدیث پاک ہے مکاشفۃ القلوب والی، جس میں یہ 5 محبتیں اور 5 چیزوں کو بھول جانا ہے، ان 5 محبتوں کی نفی کرنے سے اللہ تعالیٰ قلب سلیم عطا فرما دے گا۔ یعنی کہ دنیا کی محبت سے جان چھڑانا ہوگی، اور عورتوں کی محبت سے جان چھڑانا ہوگی، کثرت مال کی محبت سے جان چھڑانا ہوگی، اور محلات کی محبت سے جان چھڑانا ہوگی۔ تو ان محبتوں سے جان چھوٹے گی تو پھر جا کے قلب سلیم بنے گا۔ اور اگر یہ محبتیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے اور بندہ کہے کہ یہ بھی رکھ لوں اور دین بھی رکھ لوں، تو یہ تقریباً ناممکن ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔